ہمارے اندر اتنی قابلیت ہے، نہ اتنا علم ہے، نہ شعور ہے کہ ہم حقیقی راہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات میں ٹھوس بنیادوں پہ کر رہا ہوں کہ ہمیں حق کی تلاش بالکل نہیں ہے۔ اگر ہمیں حق کی تلاش ہوتی تو ہم سکھ گھرانے میں، ہم عیسائیت میں، ہم ہندو میں، ہم بدھ مت میں، یہودیت میں، کہیں دنیا کے کسی بھی کونے پہ جون سا ہی دین ہوتا، ہم اس کے گھر پیدا ہوتے۔ تو اگر ہمارے اندر جو فطرت نے ایک تلاش رکھی ہے، حق کی تلاش، اگر ہم اس کی کوشش کرتے تو ہم حق کی طرف آ جاتے، اور بے شک حق اسلام ہی ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ اب ہم بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مسلمان ہیں۔ کیونکہ اب ہمارے اندر نہ وہ جستجو ہے، نہ وہ کوشش ہے، نہ وہ آرزو ہے کہ حق کیا ہے۔ ہمیں صحیح معنی کے اندر سیاست کا نہیں پتہ۔ کیونکہ ہمیں حق تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہم کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی باتوں پہ، ان کے تبصروں پہ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم وہ فلاں گروپ کو، وہ فلاں پارٹی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی بنیادوں کے اوپر ہمارا علم ہوتا ہے۔ ہمیں تحقیق اور حق تلاش کرنے کی جستجو اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے ہم چپ چاپ سر خم تسلیم کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش اور جسارت بھی نہیں کرتے کہ ہم دیکھیں کہ آیا کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں، یہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سب سے خاص بات دین۔ سب کا رونا ہے جی یہ فرقہ واریت نے ہماری بنیادیں برباد کر دیں، یہ یوں کر دیا، یوں کر دیا، وہ کر دیا، فرقہ واریت کو چھوڑ دو، مسلمان ہو جاؤ، ایک مسلمان ہونے کا نعرہ لگا دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو، چونچے چناچے ساری باتیں سننے میں آتی ہیں۔ لیکن کس کو پھر مانے؟ اگر سارے ہی وہ اس کو کافر، وہ اس کو کافر، وہ اس کو کافر، وہ اس کو کافر، سارے ہی کافر ہیں، جو سننے والا ہے وہ بھی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ غلط ہے، سارے جو غلط کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ باقی سارے غلط ہیں، اور جو سامعین سننے والے ہیں وہ بھی سارے کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ تو حق کیا ہے پھر؟ وہ حق ہمیں آج تک اس لیے نہیں ملا کیونکہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی، ہم نے علم جاننے کی طرف اپنے آپ کو راغب بھی نہیں کیا، تو وہ حقیقت ہم سے دور ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں چلا حقیقت کیا تھی۔ اچھا، اب جائیں آگے۔ پاکستان کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ ہر روز ٹاک شو سن لیں، آپ نیوز پیپر پڑھ لیں، آپ خبریں سن لیں، آپ بڑے مفکر سکولر سن لیں، آپ اسلامی عالم دین اور افکار رکھنے والے اعلیٰ درجے کے انسان سن لیں، سارے کے سارے آپ کو اول سے لے کے ابد تک اور ابد سے لے کے ازل تک کی ساری کہانیاں جو ہیں نا وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ پاکستان کے اندر کرپشن ہے، پاکستان کے اندر بے ایمانی ہے، پاکستان کے اندر جھوٹ ہے، پاکستان کے اندر اخلاقیت نہیں ہے، پاکستان کے اندر مساوات نہیں ہے، پاکستان کے اندر اخوت نہیں ہے، پاکستان کے اندر عدل نہیں ہے، پاکستان کے اندر یقین نہیں ہے، پاکستان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے، پاکستان کے اندر لوگ نہیں ہے، پاکستان کے اندر دین نہیں ہے، پاکستان کے اندر اسلام نہیں ہے، پاکستان کے اندر خلافت نہیں ہے، پاکستان کے اندر اصل مسلمانیت کی روح نہیں ہے، پاکستان کے اندر نمازی نہیں، پاکستان کے اندر روزوں کے تقدس کو پامال کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، پاکستان کے اندر اصل مسلمان نہیں ہے، پاکستان کے اندر اصل سیاستدان نہیں ہے، پاکستان کے اندر شخصیات نہیں ہیں، پاکستان کے اندر اچھے شاعر نہیں، سارا کچھ سننے میں آتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دینا کس نے تھا؟ پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ کمی کس نے پوری کرنی تھی؟ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں جی کہ مسجدوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، گھروں کے اندر، کاروباروں کے اندر، بازاروں کے اندر، مارکیٹ کے اندر، گاڑیوں کے اندر، دکانوں کے اندر، بازاروں کے اندر، مجمعوں کے اندر، جلسوں کے اندر، جلوسوں کے اندر ہر طرح کی خرافات پائی جاتی ہے۔ آپ بھی سنتے آتے ہیں، ہم بھی سنتے آتے ہیں۔ کبھی کسی نے ایک حل بتایا ہو اس کا؟ میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ امت جو ہے، ساری کی ساری امت، وہ بنی بنائی یہ جو حل کی کوششیں ہیں نا، جو ان کو بنا دو، ایک روٹ میپ بنا دو اور اس کے اوپر وہ ساری کی ساری اپنی مت کھڑی کر کے آگے چل پڑیں، ایسا ہونا نہیں ہے۔ تو یہ جو سارے مسئلے ہم سنتے ہیں، ان کی اصل کیا ہے، ان کی روح کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے؟ کیا بھوک ہمارا مسئلہ ہے؟ اگر بھوک ہمارا مسئلہ ہے تو کتنے لاکھوں روپے کا کھانا، کروڑوں روپے کا کھانا ہر روز غریبوں یتیموں کو کھلایا جاتا ہے۔ بھوک تو جو کی توں ہے، بلکہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر غربت ہمارا مسئلہ ہے تو ختم نہیں ہوئی۔ اگر علم ہمارا مسئلہ ہے تو آپ، میں اور 2 4 5 سٹوڈنٹ، ہم 10 سٹوڈنٹ، 1000 سٹوڈنٹ ہم اپنے کوشش سے اسکولوں میں بھیج سکتے ہیں، لیکن سسٹم نے تو لاکھوں بے روزگار کر دیے، بے علم کر دیے، اسکولوں سے نکال دیے۔